کیا کہتا تھا؟ میں ان کو رلاؤں گا۔ آج مسلم لیگ نون کو رلانے والا وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ جیل سے اتنا ڈرتا تھا، جیل سے اس کی اتنی جان جاتی تھی کہ اس نے کہا اگر مجھے جیل ہو جائے تو تم لوگ نکلنا اور فوجی تنصیبات پہ آگ لگا دینا۔ پھر اس نے سوچا کہ 9 مئی کو میں افواج پاکستان کو جھکا لوں گا، میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ نکلا ان کو جھکانے کے لیے، لینے کے دینے پڑ گئے، وہ چال الٹی پڑ گئی۔ اور آج جن کو جھکانے نکلا تھا، روز شام کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ان سے ملاقاتوں کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ 9 مئی کو ان کو جلانے نکلا تھا، ان کی تنصیبات کو جلانے نکلا تھا، فوج کے خلاف مسلح بغاوت کے لیے نکلا تھا، اور 9 جون کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ رہے کہ میں تو عسکری قیادت سے بات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ تو بندہ پوچھے، تکبر اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، اب خدا یاد آیا؟ شجاع آباد والوں، خدا یاد آتا ہے نا؟ لاکھ آپ کے جج بکے ہو، لاکھ آپ کا چیف جسٹس ترازو کو بالکل الٹا کر کے بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آ کے رہتا ہے۔ شجاع آباد والوں، حرکت میں آ کے رہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو توڑ دوں گا، توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ یوں مٹھی کی طرح، بند مٹھی کی طرح کھڑی رہی، مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی۔ یہ میرے ارد گرد جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اور خود کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی۔ جماعت جتنی رہ گئی ہے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی۔ جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے، جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے، جماعت کا کیا کہتے ہیں چیف آرگنائزر بھی خود ہے، جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے، جماعت کا امیدوار بھی خود ہے، جماعت کا ووٹر بھی خود ہے۔ انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں ٹوٹی، کیونکہ حقیقی عوامی جماعت ہے، کیونکہ نواز شریف حقیقی عوامی